سب کی ذمہ داری ہے، یہی ہم سب کی عقل مندی ہے، یہی ہم سب کی بہتری ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا گھر، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کبیت العنکبوت اتخذت بیتا، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چند دن کا اجالا ہے، یہاں کی صبح بھی دھوکے باز ہیں، شام بھی دھوکے باز ہیں، اور یہ دنیا جو ہے کسی کی نہ ہوئی آج تک۔ یہ دنیا دھوکے کے اندر رہ کر کے بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، لیکن جب وہ دنیا کے اندر سے گئے تو یہ دنیا کے اندر کوئی اندھیرا نہیں ہوا، اس دنیا کا نظام کوئی نہ بدلا، اس کائنات کے اندر سب کچھ ایسے ہی باقی رہا۔ آج قبرستان کے اندر جا کر کے دیکھو، وہاں وحشتناک دہشتناک اندھیریوں کے علاوہ، مکڑیوں کے جالے کے علاوہ، گھاس کے علاوہ اور کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے یہ دکان میری، یہ مکان میرا، یہ سب کچھ میرا۔ آج ان سے پوچھا جائے ان کی قبروں میں جا کر کے بھئی کہاں ہیں ان کے آباد کرنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حسن سے فرمایا صرف فی دیارہم انظر فی آثارہم، میرے بیٹے اجاڑوں میں پھرا کر، کھنڈرات میں پھرا کر، اس سے تجھے پتہ چلے گا اس دنیا کی بے رغبتی معلوم ہوگی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اچھا اچھا کھانا کھایا کرتے تھے، یہ لوگ وہ ہیں جو محلوں میں رہا کرتے تھے، یہ لوگ وہ ہیں جو اچھی اچھی مسیریوں کے اوپر اپنی رات گزارا کرتے تھے، یہ لوگ وہ ہیں جو اچھی سواریوں میں، اچھی گاڑیوں میں اپنے لیے سفر کا انتظام کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ان کی قبروں میں جا کر کے دیکھو، اندھیرے کے علاوہ، مکڑیوں کے جالا کے علاوہ اور مچھروں کے علاوہ اور کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آتی۔ تو شاعر نے کیا فرمایا، ہزاروں بستیاں برباد ہو کر بس گئی تجھ میں، مگر شہر خاموشا تیری ویرانی نہیں جاتی۔ یہ سفیر پڑا ہوا ہے، یہ امیر پڑا ہوا ہے، یہ فقیر پڑا ہوا ہے، یہ وہ ہے جو کہا کرتا تھا میں ایک حکم دو ساری پولیس حراست کے اندر آ جائے، حرکت کے اندر آ جائے۔ لیکن آج یہ بیچارہ مجبور ہو کر، پریشان ہو کر، ٹوٹی ہوئی چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کی شکستہ ہو گئی قبر، اور اس کی قبر نیچے سے ٹوٹی، اوپر سے ٹوٹی۔ ابھی ہم ایک دن وہاں گئے، بسوا درگاہ کے نیچے ہم نے قبرستان کو جب دیکھا نا، اور یہ جب کی بات ہے جب بارش ہو رہی تھی، ایک قبر کو ہم نے دیکھا، پٹاؤ کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہ ساری قبر پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پھر ایک دوسری قبر کو ہم نے دیکھا، اس میں آدھی قبر کے اوپر پٹاؤ رکھا ہوا، آدھی جو ہے نا وہ پانی سے بھری ہوئی تھی۔ ہم اس کا فوٹو کھینچ کے لے کر کے آئے۔ تو اس لیے ایک آدمی دنیا کے اندر سے جا رہا ہے، کفن میں لیٹا ہوا ہے، اور کفن کیا ہے؟ انسیلا جوڑا، لٹھا کی چادر، اور ادبن ایک انسان کے جسم کو اس میں لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کو ایک چارپائی کے اوپر لٹایا گیا، پھر اس کو 4 کندھوں کے اوپر اٹھایا گیا، اور پھر لوگ اس کو چل رہے ہیں لے کر کے 4 کندھوں کے اوپر۔ یہ دلہا بن کر کے جا رہا، باقی لوگ باراتی بن کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں اسے پہنچانے کے لیے، اس کی ڈولی اٹھائی جا رہی ہے۔ آج اس کا بناؤ سنگار کیا جا رہا ہے۔ پھر کہاں لے جا رہا ہے اسے؟ لے کے اب چل دیے شہر خاموشا کی طرف، پیچھے پیچھے چل دیے مجھ کو پہنچانے کے لیے۔ جا کے میت دوستوں نے قبر کے آگے رکھی، 3 بھائی ہوئے کھڑے مجھ کو اٹھانے کے لیے، اور پھر اس کے اس بہترین مرمری بدن، اچھا جسم، ہر طرف دیکھنے والی آنکھیں، بہترین خوشبو لگانے والا اس کا یہ بدن، اور بہترین آرائش کے اندر رہنے والا اس کا یہ جسم، اس کو اندر لٹکا دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، اور اس کو فکس کر دیا جائے گا، اوپر بھی مٹی نیچے بھی مٹی، یہ اس کا انجام ہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ منہا خلقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں 16واں پارہ کی آیت ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے بھائی ہم نے اسی سے تجھے پیدا کیا، اسی میں تجھے ایک دن جانا ہے، اور اسی سے ہم تجھے ایک دن زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یہ انسان کی زندگی کا نظام ہے، تھوڑا دن کی زندگی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ آج ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی جوانی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کوئی مال سے دھوکہ کھاتا ہے، کوئی جوانی سے دھوکہ کھاتا ہے، کوئی خوبصورتی سے دھوکہ کھاتا ہے، کوئی عمل سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ سب تکبرانہ انداز ہے، ایڈی مار کے چلنے والا اللہ کو ناپسند ہے، پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے 15واں پارہ کی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سبحان الذی میں کہ بھائی زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چل، اترا کے نہ چل، تیری اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی ایڈی کی طاقت سے زمین کو پھاڑ دے، اتنی طاقت نہیں ہے تیرے جسم کے اندر کہ تو زمین کو پھاڑ دے، یہ تو پہاڑ کو پھلان دے، میاں نہ روی چال چل۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں دے کر کے گئے وہ دین ہے، وہ آپ نے جو کچھ نہیں کیا وہ ساری بددینی کی شکلیں ہیں، اس سے ہٹ کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ یہ تاریخ شاہد ہے
بڑے بڑے علماء کا فرمان ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر کے گیا اللہ نے اس کی سب سے پہلے دنیا بنائی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کا ڈنکا بجے گا۔ جو اللہ کے نبی کے دین سے ہٹ کر کے زندگی گزار کے جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ آخرت میں انسان کی جو قیمت لگے گی، جو بولی لگے گی، وہ کوئی قیمت پر نہیں، ڈگریوں کا اعتبار نہیں، کسی ملک کا اعتبار نہیں، کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کے یہاں نہ حسب چلتا ہے، اللہ کے یہاں نہ نسب چلتا ہے۔ میدان حشر میں صرف وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، اور جو جتنا محمدی سکے میں ڈھل کر کے جائے گا قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہ آدمی اتنا ہی عزت دار ہوگا، بلند مقام والا ہوگا، بلند مرتبہ والا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، بزرگوں، علماء اور میری محترم ماں اندر جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے تھوڑے دن کی زندگی کو صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، تاکہ آخرت میں ہم سب کو بہترین آرام ملے، سکون ملے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانہ میں ہم سب کو داخل فرما دیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ